ما شاء الله حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذا المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية أمير المؤمنين وأولاد المعصومين، لا سيما على الحق الجديد وطلعة الرشيد إمام المنتظر المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطيع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أولئك حسن الثواب، أولئك هم المفلحون. عزیزان محترم، خمسہ مجالس کے یہ دوسری مجلس ہے بعنوان معیت امام. امام کے چاہنے والے امام کے ساتھ کیسے ہوں گے اور امام کسے اپنے ساتھ لیں گے. عزیزان محترم، اعلان پروردگار ہے کہ جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ہم انہیں ان کے ساتھ شامل کر دیں گے جن کے اوپر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں. اور اللہ کی کل نعمتیں جن کے اوپر نازل ہوئی ہے، وَمِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اللہ کی ساری نعمتیں نبیوں پر، صدیق پر، شہداء پر اور صالحین پہ نازل ہوئی ہے، اور یہی لوگ ہمیشہ کامیاب ہونے والے ہیں. روزانہ کی ایک واجب دعا کا بدلہ اس آیت میں پروردگار دے رہا ہے. نماز دنیا میں ساری دعائیں مستحب ہیں، صرف ایک دعا جو ہے وہ واجب ہے، جس واجب دعا کے لیے اللہ نے نماز کو فرض قرار دیا ہے. توجہ کریے گا، ایک ہی واجب ہے، اسی کے مطالبے کے لیے اللہ نے اتنا اہتمام کیا کہ جیسے ایک فقیر دنیا کے سامنے آ کے سوال کرتا ہے کہ تم سلامت رہو، تم زندہ رہو، تم آباد و شاد رہو، تمہارا گھر آباد و شاد رہے، اور پھر کہتا ہے 1 روپیہ دے دو. پہلے تعریف کرتا ہے پھر مانگتا ہے. یہی تو روزانہ نمازوں میں ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف تیری ہے، تو رحمان ہے، رحیم ہے، قیامت کا مالک ہے، حساب و کتاب تیرے ہاتھ میں ہے، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں. اللہ بھی کہتا ہے کہ بڑی تعریفیں ہو گئیں، مقصد بیان کرو کس لیے آئے ہو. تو فوراً ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم. یہی ایک عبادت ہے، یہی ایک دعا واجب ہے جس کے لیے اللہ نماز پڑھوا رہا ہے، طہارت میں لا رہا ہے.
ورنہ کون ہے جو اس کی عبادت کر سکے؟ وہ تو سیدھے راستے پہ لانا چاہتا ہے، اور آواز دیا سیدھا راستہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ خاندان نہیں ہے، وہ قبیلہ نہیں ہے، وہ فرد نہیں ہے جو یہ کہے کہ جب تک ہم سیدھے چلتے رہنا، جب ہم ٹیڑھے ہو جائیں تو ہمیں سیدھے کر دینا۔ یہی وہ ذات ہے جو صراط مستقیم ہے۔ اب اللہ آواز دیتا ہے کہ جو لوگ میری اطاعت کرتے ہیں، اب کون ہے؟ توجہ کریے گا، کون ہے جسے صراط مستقیم کہا گیا ہے؟ سیدھا راستہ یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ سیدھا راستہ کسے وہ دے دے یا دکھا دے، دونوں ترجمہ میرے حساب سے تو صحیح ہیں۔ جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں راستہ دکھلا دے وہ بھی صحیح ہے، جو یہ کہتا ہے کہ ہم اس راستے پہ ہمیں باقی رکھ وہ بھی صحیح ہے۔ جو پہنچ گئے ہیں وہ باقی رہنے کی دعا مانگتے ہیں، جو نہیں پہنچتے ہیں وہ دیکھنے کی دعا مانگتے ہیں۔ یہ اپنی اپنی سمجھ ہے، اپنا اپنا راستہ ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن میرے اللہ وہی ایک راستہ جس کے اوپر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، توجہ کریے گا، نعمتیں نازل کی ہے۔ اب اللہ اس آیت میں اعلان کرتا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ہم انہیں ان کو ان کے ساتھ شامل کر دیں گے جن کے اوپر نعمتیں نازل کی ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ معیت امام، توجہ کریے گا میرے عزیزو۔ اب تم روزانہ جو 5 وقت آ کے مانگتے ہو کہ میرے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا دے، سیدھے راستے کو دکھا دے جن کے اوپر تو نے نعمتیں نازل کی ہے، کہا ان کا ساتھ چاہتے ہو تو تمہیں اللہ کی بھی اطاعت کرنا ہوگا، رسول کی اطاعت کرنا پڑے گا، تو پھر تم اکیلے نہیں رہو گے، تمہیں ان کے ساتھ شامل کر دیں گے جن کے اوپر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہے۔ میرے عزیزو، کائنات کی عظیم ترین نعمت عزاداری سید الشہداء ہے۔ نہیں، توجہ کریے گا، کائنات کی عظیم ترین نعمت عزاداری ہے، ولایت ہے، امامت ہے۔ نہیں، توجہ کریے گا۔ اب یہ جب عظیم ترین نعمت ہے، عبادت ہے یہ عزاداری، تو اللہ کہتا ان کے ساتھ تمہیں شامل کر دیں گے جن کے اوپر نعمتیں نازل کی ہیں۔ اس کا مطلب تنہا ہم عزادار نہیں ہیں، ہمیں کسی کے ساتھ شامل کیا جائے گا۔ میں آگے اپنے موضوع پہ، توجہ کریے گا میرے عزیزوں۔ اب بات نہیں پہنچ پا رہی تو مجھے اتنے زیادہ نہیں ہے۔ ہم تنہا عزادار نہیں ہیں، اگر یہ عظیم ترین نعمت ہے تو ہم تمہیں ان کے ساتھ شامل کر دیں گے جن کے اوپر نعمتیں نازل کی ہے۔ عزاداری نعمت الہی ہے، اور اسی نعمت سے ساری نعمتوں کی بقا ہے۔ اور میں نے کل گزارش کیا تھا اشارے میں کہ جتنی بڑی دولت ہوتی ہے اس کی نگرانی بڑی ہوتی ہے، اسی لیے عزاداری اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اس کا اہتمام شہادت سے پہلے کیا ہے۔ ارے میرے عزیزو، کائنات کی خلقت سے پہلے کیا ہے۔ کامل الزیارہ کتاب میں ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ کامل الزیارہ میں پروردگار نے کعبے کی زمین کو آواز دیا، ایک کعبے کی زمین، تکبر مجھے پسند نہیں ہے، تو یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے مجھے خلق کیا گیا ہے، یاد رکھ تجھ سے 24,000 سال پہلے میں نے کربلا کی زمین کو خلق کیا ہے۔ ایک کعبے کی زمین اگر تو اکڑی، نہیں توجہ، ایک کعبے کی زمین تو اکڑ رہی، سب ہماری طرف متوجہ ہیں۔ کعبے کی عظمت بچی ہے کربلا کی وجہ سے۔ نہیں، اب سوچنے کا موقع ہی نہیں ہے کہ آپ بیٹھے تو میں سوچیں گے یہ آل محمد اپنی بزم ہے، کم از کم جو ہے بات مان لو۔ علی ماننے والی ذات ہے، سوچنے والی ذات نہیں ہے۔ اور پھر اعلان پروردگار ہے۔ آواز دیا کامل الزیارہ، میں نے اسی لیے کتاب کا نام بتا دیا، مشہور ترین کتاب، ہر زبان میں، انگلش، اردو، عربی، گجراتی، ہر زبان میں آ گیا۔ اللہ نے آواز دیا ایک کعبے کی زمین اگر پھر اکڑی تو پوری اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں گے، اس لیے کہ مجھے اکڑ تو پسند نہیں ہے۔
نہیں اب بول دو میرے عزیزو، اللہ کہتا مجھے عقل پسند نہیں. میں اپنے موضوع پہ آ گیا. اللہ کو کسی کا تکبر، غرور، گھمنڈ. موسیٰ تم یہ سوچ رہے ہیں سب سے بڑا عالم میں ہوں، جاؤ خضر سے پڑھو. وہ سمندر کے قطرے جو چڑیا پرندہ اڑا رہا تھا تو جناب موسیٰ نے خضر سے بھی پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم ہے. آواز خضر جاؤ اب تم ان سے پڑھو. نہیں توجہ کیا. امام حسن مجتبیٰ کا واقعہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں بہت جلدی میرے عزیزو ایک ہی حدیث سنانا ہے امام زمان کی، معیت امام. توجہ کریے گا. جناب خضر سوچ رہے ہیں کہ میرے پاس اولی العزم پیغمبر آیا ہے پڑھنے کے لیے. کہا گیا غرور تو تم جاؤ بزم پیغمبر میں. آواز یہ مسئلہ ہے تو پیغمبر آواز دیتے میں نہیں، میرا یہ بیٹا جا کے تمہارا مسئلہ حل کر دے گا. میرے عزیزو نہیں سمجھ میں آئے؟ جس کے پاس موسیٰ جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، وہ امام حسن کے پاس آتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے. نہیں مجھے سیدھی سیدھے بات کرنا ہے. اللہ کبھی کسی کے تکبر غرور کو پسند نہیں کرتا. ارے میرے عزیزو جناب یوسف پانی میں اپنے آپ کو بچپنے میں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں میں اتنا خوبصورت ہوں، بازار میں بکوں گا تو کتنی دولت ملے گی میرے باپ کو. اللہ نے آواز دیا یوسف غرور ہو گیا، اب بازار میں بکنے کے لائق بھی نہیں ہوگے. قرآن کہہ رہا ہے 22 درہم یا 27 درہم کے کوئی خریدار نہیں ہوا. ارے میرے عزیز توجہ کریے گا. تو یعنی تمام کائنات جتنے بھی تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، فخر و مباحات کرتے ہیں، معراج ہو جانا چاہیے میرے عزیزو معیت امام میں. توجہ کریے گا. اللہ نے سب کو نیچے بنایا، اس سے مغلوب چیز اس کے اوپر غالب کر دی. وہی دنیا کی چیز جس نے غرور کیا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز غالب کر دیا. بات پہنچ رہی ہے؟ پانی اکڑا کہ ساری کائنات میں ہی ہوں، کہ اکڑ مجھے پسند نہیں ہے، تجھ پر میں نے زمین کو غالب کیا. زمین اکڑی کہ ساری کائنات مجھ پر رہی. بڑی جلدی زمین تم اکڑی، تمہارے اوپر میں نے پہاڑ کو غالب کر دیا. ارے نہیں میرے پہاڑ تم اکڑے کہ سب سے زیادہ مضبوط ہے، تم پر ہم نے لوہے کو غالب کر دیا. اس لیے کہ مجھے تکبر پسند نہیں ہے. ہم یہ سوچتے ہیں یہ مشکل ہمارے لیے کیسے آ گئی. کہا کہیں اکڑ دکھایا ہوگا تو تمہارے اوپر کوئی نہ کوئی مسلط ہو گیا. دیکھیے ہر فضائل میں ہدایت ہے، ہدایت میں فضائل ہے. میرا عنوان یہی ہے میرے عزیزو. توجہ کریے گا. دیکھیے پہاڑ اکڑا تو اللہ نے اس کے اوپر لوہے جیسے نہیں ہوئی ہے، تھوڑا موم ہو جائیے. لوہا اکڑا تو اس کے اوپر اللہ نے آگ رکھا. آگ اکڑی پھر پانی رکھا. پانی اکڑا تو اللہ نے بادل بنایا. بادل اکڑا تو ہوا بنایا. امام حسین کے اوپر دستور ہے. یہ عشرے کی بات ہے جو میں 2 لفظوں میں سنا رہا ہوں میرے عزیزو. یہ سارے اہتمام کیوں کیا گیا؟ تو میرے عزیزو ہوا اکڑی، آواز دیا تمہارے اوپر ہم نے فرشتوں کو بنا دیا. فرشتے اکڑے تو ان کے اوپر ملک الموت کو خلق کیا. ملک الموت اکڑا تو اس کے اوپر موت رکھ دیا. موت بھی اکڑی تو اللہ نے کہا عرفات کے میدان میں، عرفات کے درمیان میں تمہیں ذبح کر دیں گے موت. اس لیے کہ اکڑ مجھے پسند نہیں ہے. نہیں اب یہاں بیٹھے رہے میرے عزیزو. اللہ کبریائی کس کے لیے ہے؟ تھوڑا سا سر ہل جائے تاکہ اکڑ ختم ہو جائے. ایسا نہیں ہو کہ بالکل سیدھے ریبوٹ کی طرح کھڑے ہوئے. نہیں، ذکر آل محمد میں جھکو. جتنا جھکو گے بلند ہوتے جاؤ گے. یہی تو ہے نا میرے عزیزو. نہیں بات جلدی سمیٹ دے میں. دیکھیے پھر انسان اکڑا تو اللہ نے اس کے اوپر موت غالب کر دی. موت اکڑی، کہا میں تجھے بھی ذبح کر دوں گا. نہیں توجہ کریے میرے عزیزو. اب اسی طرح زمزم اکڑا تو اللہ نے اس کے اوپر فرات کو غالب کیا. نہیں معصومین نے کیوں کہا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو فرات سے اٹھاؤ؟
اس لیے کہ جو بچہ ولادت کے وقت فرات کے پانی سے اٹھایا جائے گا وہ ولایت علی والا ہوگا۔ دیکھیں فراتی تو ہونا پڑے گا، یہ رسم و رواج کی عزاداری نہیں ہوتی، یہ عبادت ہے۔ یہ اصل میں کہوں کہ جو آپ کہتے ہیں جلوس میں مجلس میں علم اٹھاتے ہیں، یہ روایت نہیں ہے، یہ اجر رسالت ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا، آپ توجہ کریے گا میرے عزیزو، اجر رسالت ہے کہ ہم قوم ہیں جو رسول کی اجرت دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب اس پر غور کریے گا، میں آگے بڑھ گیا میرے عزیزو۔ فرات جس کے اندر اللہ 5 قطرے روزانہ کوثر کے ڈالتا ہے، 7 دانے مشک و عنبر کے ڈالتا ہے۔ فرات ہی وہ ہے جس کا سلسلہ جنت سے ہے، اور فرات نکلی کہاں سے؟ امیر المومنین کی انگلی سے۔ دنیا میں یہی ایک پانی ہے جو الٹا بہتا ہے۔ تم دنیا کے پرست ہو، دیکھیں نہیں کہ والعصر ان الانسان، زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے۔ جب تک زمانہ کے حساب سے چلو گے تو گھاٹے میں رہو گے، جب صاحب زمان کے پیچھے چلو گے تو فائدے رہو گے۔ جب تک عصر کے اعتبار سے رہو گے تو گھاٹے میں رہو گے، جب تک ولی عصر کے پیچھے چلو گے فائدے میں رہو گے۔ سیدھی بات ہے میرے عزیزو۔ اب میں آگے بڑھ گیا، لیکن آپ آگے نہیں بڑھے، تھوڑا آگے یہ دوسروں کی پریشانیاں۔ جو لوگ انتظار کرتے ہیں نا کہ ہاں کہ تھوڑا سا مجمع ہو جائے تب میں آؤں، تو پھر جگہ کہاں ملے گی؟ ہاں تو تھوڑا سا آپ کو جگہ دینا پڑے گا۔ مل جل کے ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ بس میرے عزیزوں میں نے بڑی زحمت دی ہے۔ فرات اکڑا تو اللہ نے صبر کا دریا رائج کر دیا۔ چلو یہاں سے بھی ختم کر دیتے ہیں۔ آخر میں جبریل اور ملک الموت میں بحث ہوئی کہ میں افضل یا تم افضل۔ وہ اپنے سب فضائل بیان کریں، جبریل کہتے ہیں میں یہ ہوں، ملک الموت یہ کہے۔ اللہ آواز دیتا ہے یہ تکبر کو مجھے دور کرنا ہے۔ جبریل آسمان کی طرف دیکھو، جنت کی طرف دیکھو۔ اب پردہ چاک ہوا تو لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و فاطمہ والحسن والحسین ہما خیر خلق اللہ۔ نہیں، جہاں سے میں نے بات شروع کی ہے کہ جبریل دیکھو، پنجتن کا نور دیکھا تو جبریل نے ایک دعا مانگی، اے میرے پروردگار مجھے ان کا خادم بنا دے۔ عقل کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ پانی سے۔ تمام کہاں ہوئی؟ خدمت میں۔ نہیں، میں نے کہا آپ نے توجہ نہیں کیا۔ آواز یا تکبر غرور ختم کرنے کا ایک ہی وسیلہ ہے کہ آل محمد کے خادم بن جاؤ۔ جبریل اب اسی لیے کہتے ہیں کہ میں خیاط بن کر آیا ہوں، میں انار لے کے آیا ہوں، میں جھولا جھولانے آیا ہوں۔ کبھی اپنے منصب کو نہیں دکھایا، نہیں توجہ کیا۔ تم نبیوں کے، مرسلوں کے، کعبے کی زمین کی، ملک الموت کی، زمزم کی، کسی کی اللہ نے کبھی نہیں سنی۔ تکبر ارے نہیں سنا، لیکن کچھ ذات ایسی ہیں جن پر خدا نے بھی تکبر کیا ہے۔ اے جبریل و میکائیل، میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے۔ کون ہے جو ایک بھائی دوسرے کے اوپر جان قربان کر دے؟ تو جبریل نے کہا کہ میں زیادہ دن زندہ رہنا چاہتا ہوں تاکہ تیری زیادہ سے زیادہ عبادت کرے۔ تو اللہ نے آواز دیا کاش تم علی جیسے ہوتے۔ بستر رسالت پہ علی ابن ابی طالب سوئے تو اللہ نے فخر کیا۔ توجہ کریے گا، اللہ کہتا ہے میں نے نبیوں، مرسلین، کسی کی بھی فخر و مباحات برداشت کیا ہی نہیں، لیکن جس فرش پر آپ بیٹھے ہیں یہ اٹھ جانے کے بعد آپ فخر کیا کریں۔ میں آگے اپنے مقصد پہ میرے عزیز کہ پتہ نہیں کس معصوم کے پہلو میں ہم بیٹھ کے آئے ہیں۔ نصیب والوں کو فرش اعظم ملتا ہے، اس لیے کہ آپ نے صرف ایک جملہ سنا ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، جنت کے دروازے پر اور امام حسین کی زری پر۔ لیکن اصل میں یہ 70 جملے جو پوری کائنات میں سمٹی ہوئی ہے۔ رسول اسلام حدیث قدسی کے درمیان میں کہتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ،
امام خیر و یمن و عزا و فخر و بحر و ذخر، اسی طرح 70 جملے ہیں. چلو دونوں جملے کو میں چھوڑ دیتا ہوں. حسین کون ہے؟ امام خیر و یمن. حسین خیر کے بھی امام ہیں، مبارکات کے بھی امام ہیں. اب ٹھیک ہے، آپ خاموش رہیں گے تو میں اپنی بات جلدی جلدی رکھ لوں گا. دیکھیے حسین خیر کے بھی امام ہیں، جتنی مبارک چیزیں پائی جاتی ہیں اس کے امام ہیں حسین. قرآن مجید میں 194 ٹائم اللہ نے لفظ خیر استعمال کیا ہے. ہر خیر کے امام ہیں حسین. اب چاہے خیر العمل کا ہو یا بقیت اللہ کا ہو یا خیر الکم کا ہو، سارے خیر کے امام ہیں حسین. جتنی بھی مبارک چیزیں ہیں اس کے ہیں حسین امام. لیکن دوسرا جملہ تو قیامت کا پیغمبر نے کہا وَعِزَّا وَفَخْرٍ. حسین عزت کے بھی امام ہیں، فخر کے بھی امام ہیں. اے نبی الہی پیغمبر، تم فخر نہیں کر سکتے، اللہ نے دوسری دولت کو ان کے اوپر رکھا، لیکن حسین کے لیے یہ نہیں کہا. حسین کے لیے کہا کہ حسین فخر کے امام ہیں. نہیں، اب آپ تک نہیں بات پہنچی تو میں مثال دے دوں. نماز جماعت کبھی پڑھی ہے آپ نے؟ کیوں پڑھی بھائی؟ آپ کو پڑھنا نہیں آتی؟ نہیں، نماز جماعت میں دونوں پارٹی بولتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں مجلس میں آ کے چپ چاپ بیٹھے رہوں گا تو یہ نماز جماعت نہیں ہوگی. نماز جماعت میں کچھ حصہ پیش نماز پڑھتا ہے اور باقی سب ہمیں پڑھنا پڑتا ہے، تب جماعت سے کنیکشن رہتا ہے. نہیں، بہت سے لوگ فخر کرتے ہیں 1 گھنٹہ مولانا مجلس پڑھی، میں نے لاکر سے زبان نکالی ہی نہیں. تو پھر کبھی زبان جا کے کہیں پاک کیا کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اللہ کا عذاب ہو کہ تم آل محمد کی مدح میں بول ہی نہیں سکتے. سب کی زبان نہیں ہوتی، آل محمد کے راہ میں سب چیزیں کام نہیں آتی. پہلے رزق سے دور کرو. نہیں میرے عزیزو، حسین خیر کے بھی امام ہیں، مبارکات کے بھی امام ہیں، عزت کے بھی امام ہیں، فخر کے بھی امام ہیں. میں آ گیا اپنے موضوع پہ. نماز جماعت کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ ثواب. دیکھیں ہمارا سارا مسئلہ خراب ہوا ہے صرف ثواب کی نیت سے. چھوٹے بچے سے پوچھو کیوں آتے ہو مجلس میں؟ نیاز اچھی ملتی ہے. بڑے سے پوچھو کیوں آتے ہو؟ کہ آپس میں جوانی میں گیدرنگ ہو جاتی، ملاقات ہو جاتی ہے. اور بڑے سے پوچھو ثواب زیادہ ہے. ارے جب سارا کام صرف ثواب کے لیے کرو گے تو حقیقت عبادت کب کرو گے؟ نہیں، بات آ گئی ہے تو ایک لفظ سنو میرے عزیزو. ہمیں معیت میں جانا ہے، معیت میں، معیت امام کے لیے. امام حسین خدا کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے آواز دیتے ہیں اللہ میں تجھ سے تجھ کو مانگتا ہوں. تو بزم مجلس میں بیٹھ کے آواز دیا کرو حسین میں آپ کو آپ سے مانگتا ہوں، میں آیا ہوں آپ کو مانگنے. اگر حسین مل گئے تو کائنات مل گئی. ثواب کی نیت سے نہ ہو، یہ تو گھر سے پہلا قدم نکالا تو گناہ بھی معاف ہو گئے، ثواب بھی مل گئے، جوار معصومین میں ہو گئے. میں ساری حدیثیں سنا رہا ہوں میرے عزیزوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. جزاک اللہ. اعتکاف میں گناہ ختم ہوتے ہیں اور انسان اپنے آپ کو کچھ چینج کرتا ہے. آپ نے نعرہ حیدری لگایا، سلامت رہیں. میں بالکل سلو بات ذہنوں تک پہنچا دوں اور اپنے موضوع. نعرہ حیدری لگایا، جواب کیا ہے؟ ماشاءاللہ. یا علی
جناب مقداد آئے مولا کائنات کے پاس اور آواز دیا کہ مولا بڑے دن سے فاقے ہو رہے ہیں. بتا دیجیے آپ ان کو جتنے واقعے بتا دیجیے. ہاں توجہ کریے گا. نہیں مقصد ہے کہ یہ رسم و رواج نہیں ہے، ہر لفظ ہماری زندگی کی تبدیلی اور سلامتی اور معراج کی کیفیتیں حاصل ہونا چاہیے. مقداد کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں. مولا فاقہ ہے. کہا پہلے کیوں نہیں آئے؟ کہا آپ تو میرے مولا ہیں، آپ جس کنڈیشن میں مجھے رکھیں مجھے اس میں راضی ہونا چاہیے. نہیں توجہ کیا میں. جناب ابراہیم والا جواب علی کے غلام نے دیا. جناب ابراہیم سے ملک فرشتے نے پوچھا ہے کوئی حاجت؟ کہا ہے تو لیکن تم سے نہیں. کہا پھر مانگو. میرے عزیزو آگے میں بول دوں پھر مانگ لو. کہا نہیں دعا نہیں مانگوں گا. ابراہیم دعا کے منکر ہو؟ کہا نہیں دعا اس وقت امتحان کی عالم میں ہے، اس وقت دعا مانگنا پستی کی علامت ہے. مصلی عبادت پہ دعا نہ کرنا تکبرانہ انداز ہے. مجھے نہیں معلوم میرا خدا مجھے جلانا چاہتا ہے یا بچانا چاہتا ہے. ہم تو اٹھا لیتے ہیں، ہم تو یہاں سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی پڑھی ہاتھ اٹھا دے یہ دے دے یہ دے دے، یہاں تک کہ لکھنؤ سے کہ پوری دعائیں یہاں سے پوری لکھنؤ تک کی مانگ لیتے. جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی پڑھیں اے اللہ یہ دے دے یہ دے دے. کبھی ہم نے یہ کہا کہ اللہ یہ لے لے یہ لے لے یہ لے لے؟ کہتے ہم اللہ کو کیا دے سکتے ہیں؟ ہاں نہیں دے سکتے میرے عزیزوں. جیسے نماز ختم ہو، مجلس ختم ہو، زیارت ختم ہو، مومنین سے مصافحہ ختم ہو، ماں باپ کی زیارت ختم ہو، فوراً اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں. میرا اللہ مجھ سے مکر لے لے، مجھ سے فریب لے لے، مجھ سے دھوکہ لے لے، مجھ سے فتنہ لے لے، مجھ سے حسد لے لے، مجھ سے جلن لے لے، مجھ سے بغض اہل بیت چھین لے. پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھاؤ مانگو تو کیسے نہیں قبول ہوگی؟ دونوں ایک ہی برتن میں رکھنا چاہتے ہیں تو کیسے ہوگا؟ نہیں میرے عزیزو. پانچویں امام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے جگہ ہے. پانچویں امام کے پاس ایک شخص آیا. اب سب زیارت کریں گے پیچھے مڑ کے تو بھی ہو جائے گا. صلوات پڑھ دیں محمد والے. اللہ اسی طرح مسکراتا ہنستا رکھے، آپ کو آباد و شاد رکھے. پانچویں امام کے پاس ایک شخص آیا اور آواز دیا مولا تھوڑا علم دے دیجئے، تھوڑا سا علم دے دیجئے. ارے وہ باب العلم ہے، باقر العلوم ہے، دے دیتے ایک اشارے میں. نہیں توجہ کیا میرے عزیزو. دیکھیے عالم اور علم میں کمال کیا ہوتا جانتے ہیں؟ عالم کسے کہتے ہیں؟ ہاں جو خاموش رہے آپ کی طرح. بالکل علم ہو نا. تو میرے موبائل میں 1500 سے زیادہ کتابیں ہیں، سب سے بڑا عالم تو وہ ہے میرا. ارے نہیں میرے عزیزو توجہ کریے گا، میرے کمپیوٹر میں بھری ہوئی کتابیں ہیں. کتاب ہونے کا نام عالم نہیں ہے. میں نے کہا آپ نے توجہ نہیں کیا میرے عزیزو. اب پیغمبر چاہتے تو سب کو عالم بنا دیتے، ایک اشارہ کر دیتے سارے دماغ کمپیوٹر کے بن جاتے. لیکن پیغمبر آپ آئے تھے سب کو ایسا عالم کیوں نہیں بنا دیا؟ کہا میرا کام ہی نہیں ہے عالم بنانا، میرا پہلا کام ہے یزکیہم، پہلے نفسوں کو پاک کر دیں. پانچویں امام سے جب پوچھا گیا کہ مولا تھوڑا علم دے دیجئے تو مولا نے پوچھا رکھو گے کہاں؟ یہ علم رکھو گے کہاں؟ یعنی کوئی برتن صاف رکھا ہے علم رکھنے کے لیے؟ اگر ضمیر مردہ ہو جائے تو علم یہ تباہی کا ذریعہ بنتا ہے. کتنی بڑی بھی نعمت ہو، کتنی اچھی نعمت بھی ہو، اگر برتن خراب ہے تو اس نعمت کو خراب کر دیتی ہے. میں نے آج کی بات کہہ دی، آپ توجہ کریے گا. وہ عالم نے ایسا کیوں کہہ دیا، وہ عالم نے ایسا کیوں کہہ دیا کہ پہلے ان کے برتنوں کو دیکھ لو. یہ پاک ہونا چاہیے پھر رکھو. مولا نے کہا کہ اچھا کیا مانگ رہے؟ علم رکھو گے کہاں؟
میرے عزیزو بات تمام ہو گئی. تو بات کہاں سے چلی تھی؟ میں نے کہا آپ نے نماز جماعت پڑھی نا؟ کیوں؟ اب ثواب کی بات تو نہیں آئے گی. کیوں پڑھی بھائی؟ پیش نماز سے اچھی پڑھ لیتے ہوں گے آپ، جہاں قیام رکوع کوئی نہ سمجھ میں آئے جلدی پڑھ لیتے، کیا ضرورت ہے؟ میرے عزیزو بات میرے موضوع کے اعتبار سے میں لہٰذا میں کہہ رہا ہوں، نماز جماعت آپ نے کیوں پڑھی؟ کیا آپ کو نماز پڑھنی نہیں آتی 2 رکعت؟ بیٹھے رہیے، میں بھی بیٹھا ہوں. آتی ہے نا بھائی، آتی ہے تو پھر بھی آپ نماز پڑھ لیتے ہیں. اور کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ پیش نماز رکوع میں گئے آپ رکوع میں گئے، آپ سجدے میں گئے وہ سجدے میں گئے، آپ سجدے میں گئے، وہ اٹھا آپ اٹھے. کیوں آپ کو اٹھنا بیٹھنا نہیں آتا؟ کہ وہ اٹھے بیٹھا کرائے تو کریں گے آپ. کہا نہیں، اسے ہم نے 2 سوروں کا امام مان لیا ہے. میں نے کہہ دیا میرے عزیزو، بھائی آپ پیش نماز کے پیچھے رکوع کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں، اس سے پہلے اگر رکوع سجدہ کریں گے تو نماز باطل. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم نے اسے 2 سوروں کا امام مان لیا ہے. جسے تھوڑی دیر کے لیے 2 سوروں کا امام مان لیا جائے، اس کی اتنی اطاعت کہ نہ اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں نہ اپنی مرضی سے بیٹھتے ہیں. جو کل کائنات کا امام ہو. نماز جماعت اصل میں امامت کی اطاعت کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ تم اپنے گھٹنے پہ بھروسہ نہ کرو، امام کے حکم پہ کرو. تو یاد رکھیے گا، اگر آگے پیچھے آپ اٹھ کے بیٹھے تو نماز باطل، اور امام کے آگے اگر سوچا تو ایمان باطل. اب سمجھ میں آیا حسین کیا ہیں؟ عزت کے بھی امام، خیر کے بھی امام، مبارکات کے بھی امام، اور فخر کے امام. یعنی اس کا مطلب حسین امام ہے، فخر ماموم ہے. حسین جھکیں گے تو فخر جھکے گی، حسین بیٹھیں گے تو فخر بکھے گا. یعنی کل کائنات سمجھو کہ حسین کے پیچھے عزت بھی ہے، حسین کے پیچھے فخر بھی ہے، حسین کے پیچھے خیر بھی ہے. نہیں سمجھے میرے عزیزوں؟ اب یہاں تک میں لے کے آیا ہوں تو سن لیجئے. پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ مجلس کرتے ہیں، مجلس میں روتے ہیں یا مجلس میں رلاتے ہیں، کسی طریقے سے مجلس میں شامل رہتے ہیں یا عزاداروں کی خدمت کرتے ہیں، اس نے عرش پر 40 مرتبہ میری زیارت کی، وہ بھی علی ابن ابی طالب کے ساتھ. یعنی اب سمجھ میں آیا، مرنے والا جب مر جاتا ہے تو 3 ہی دعا دیتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ویسے ہی خاموش سمجھما اور مرنے کی بات کر دیں. چلو بدل دیتے ہیں. دیکھیں، کوئی مر جائے اس کی خبر سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں آپ؟ آواز دیتے ہیں اللہ مغفرت کرے، درجات بلند کرے، جوار معصومین میں جگہ ہوں. یہ 3 دعائیں. میرے عزیزوں، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، 8 کتابیں ہیں. یہ تینوں دولت سوائے عزاداری امام حسین کے اور کہیں نہیں ملتی ہے. حسین کی محبت، زیارت حسین، عزاداری حسین، حسین کی مجلس، حسین کی طرف قدم، حسین کا گریہ گناہوں کو بھی مٹاتا ہے، درجات کو بھی بلند کرتا ہے، اور اس کے بعد جوار معصومین میں جگہ بھی دلا دیتا ہے. یہ کون سی کائنات سجا کے رکھی ہے؟ اس کا مالک و مختار پردے غیب میں ہے، جو آج عزاداری ہے. ہم کیا عزاداری کریں گے؟ کوئی ہے عزادار جس کے ساتھ شامل ہونے کے لیے ہم نے عزاداری رکھی؟ نہیں. توجہ کیا. آیت اللہ بہجت سے پوچھا کہ ساری دنیا یہ نجف سے کربلا بھاگی جاتی ہے، تڑپ روتے گرتے ہیں. کہتے ہیں اکیلے سفر نہیں کر رہے ہو، کوئی ہے تمہارے درمیان میں. تو ہر کام میں اپنے امام کو تلاش کرو. 24 گھنٹے میں کم از کم 2-4 منٹ اپنا کوئی خاص کام اپنے امام کے لیے کرو.
نہیں میرے عزیزو، نوٹ کرو، 24 گھنٹے میں 5 منٹ اپنے امام کو دو، اور یہ سوچو کہ یہ کام میں اپنے امام کے لیے کر رہا ہوں۔ اب یہ آپ کے سننے والی بات نہیں ہے، لیکن مجھے سنانا ہے۔ تو بات کیا چل رہی تھی؟ مقداد نے آواز دیا کہ مولا گھر میں فاقے ہیں۔ کہا آئے کیوں نہیں؟ کہا مولا مجھے کیا معلوم، آپ مجھے بھوکا رکھوانا چاہتے ہیں، یہ ہے غلامی، یا ہمیں دینا چاہتے ہیں؟ کہا کہ اچھا مقداد، کوئی بھی پتھر میرا نام لے کے اٹھا لو۔ ایک پتھر کو اٹھایا تو سونا بن گیا۔ میں تو تھا نہیں جو تھینک یو اور شکریہ کہتے اور مولا کا، کہ مولا نے ایک اشارے میں دے دیا۔ اب مقداد جو ہے وہ ایک پورا پتھر جو سونا بن گیا، دوسرے پتھر کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کہا کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا تھوڑا سا لینا ہے۔ کہا میں جناب داؤد کا بھی امام ہوں، نام لے لو وہ منہ ہو جائے گا۔ فخر جہاں ہے میرے، کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، توجہ کریے گا۔ اچھا مقداد کیوں تھوڑا سا توڑ کے لینے جانا چاہتے ہو؟ کہ مولا اتنی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں علی کے ساتھ کون رہتا ہے؟ موضوع کیا ہے؟ میت امام۔ امام کیا؟ میت نہیں سمجھیے گا، معیت امام، امام کا ساتھی۔ میرے عزیزو مقداد کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا توڑ کے تھوڑا سا لینا ہے۔ کہا لے جاؤ، کل کام آئے گا۔ مڑ کے آواز دیتے ہیں مولا کل کی فکر وہ کرے جس کا علی جیسا امام نہ ہو۔ ہماری فکر کل ہی کی ہے، آج تو کھانا پینا ہے ہی نا، وہ بچہ ہے تو بیٹی کا کیا ہوگا، اس کا گھر کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا۔ یا تو علی کا دامن چھوڑو خود بے فکر ہو جاؤ، یا فکر کرو، یا علی سے محبت کرو بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ ذمہ دار علی ابن ابی طالب ہیں۔ نہیں توجہ کریے، میں نے اتنا بڑا واقعہ صرف اس وجہ سے سنایا کہ ایک مرتبہ آپ نے نعرہ حیدری لگایا۔ جو نعرہ حیدری کا اصل ہے، پتھر بھی اپنی اصلیت بدل دیتا ہے۔ قسمت بدل گئی، سن بدل گیا ایک مرتبہ نعرہ علی سے، نہیں بدلا تو مومن جیسا تھا ویسے ہی رہا۔ ارے میرے عزیزو یہ پتھر بدل دیتا اپنی حقیقت۔ تو ایک مرتبہ نعرہ حیدری سے ہمارا مزاج بدلا، ہماری زبان بدلی، ہماری فکر بدلی۔ چلو میں اتنی مجلس جو ہے اسٹوڈیو میں نے ریکارڈ کر دیا۔ ماشاءاللہ ایسے ہی نعرہ لگاتے ہیں آپ لوگ۔ یا علی، یا علی، یا علی۔ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ توجہ کریے، بات تمام سمیٹ رہا ہوں کہ اللہ کو کبھی بھی کسی کا فخر برداشت نہیں میرے عزیزو۔ نبی، مرسل، اولی الامر، پیغمبر، یہاں تک کہ اس کے فرشتے، زمین، نباتات، جتنی بھی چیزیں ہیں سب اس سے نیچے ہیں۔ تکبر والی ذات، کبریائی والی ذات پروردگار کی ہے۔ اب میں کیا کروں کہ ایک فطرس بالوں پر لے کے گیا، آواز دیا من مثلی انا عتیق الحسین، مجھ جیسا کون ہے؟ میں حسین ابن علی کا آزاد کردہ ہوں۔ میں نے کہا فطرس پھر اکڑے، اسی اکڑ میں بالوں پر گئے تھے۔ نہیں، جواب سن لو میرے عزیزو، پھر اپنے اوپر اکڑنا، اور ہے ایک ہی ذات ہے۔ آواز دیا فطرس پھر اکڑے، اسی اکڑ میں بالوں پر گئے تھے، اب ڈر نہیں ہے؟ کہا اب بالوں پر نہیں جائے گا۔ کہا کیوں؟ کہا جب اپنی ذات کے لیے اکڑو گے تو عذاب آئے گا، جب حسین کی نسبت پہ اکڑو گے۔ ابھی میں حسین کی نسبت پہ اکڑ رہا ہوں، اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے
کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے آج 2 رکعت پڑھی، آج 4 رکعت پڑھی، آج 10 رکعت پڑھی. کہا یہ ذات معاملہ ہے اور ذات پہ اگر اکڑو گے تو عذاب آئے گا. لیکن جب کہو آج میں نے 2 مجلسیں کی، آج میں نے 2 ماتم کیا، آج میں نے 2 مجلسیں کی ہے، آج میں نے اتنا گریہ کیا ہے، آواز یہ فخر انسان کو بلند کرتی ہے. یہ کون سمجھا رہا ہے؟ یہ فطرت سمجھا رہے ہیں. اپنی نسبتوں پہ نہ اکڑا کرو، حسین کی نسبت پہ اکڑا کرو کہ اللہ نے ہمیں عزادار بنایا ہے، اللہ نے ہمیں فرش عزا پہ بیٹھنے کے لائق قرار دیا ہے، اللہ نے حسین کی مدح کے لیے ہمیں زبان عطا فرمائی ہے، محبت آل محمد کے لیے ہمیں دل عطا کیا ہے. اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں ان کے دشمنوں سے نفرت کرنے کی طاقت اور توفیق دی. سب کے پاس طاقت نہیں ہوتی. یاد رکھیے کہ تبرہ برا نہیں ہے، کائنات کی عظیم ترین عبادت ہے. نہیں میرے عزیزو، اب دن جلدی جلدی قریب آ رہے ہیں نا، تھوڑا سا 2 لفظ میں بیدار ہو جائے میں بات کروں. میرے عزیزو ابھی تو ماشاءاللہ اس محفل کے زینے بھی بن گئے ہیں. بغیر زینے چڑھے ہوئے آپ یہاں نہیں آئیں گے. ارے میرے عزیزو کیا کریں گے؟ اللہ نے بھی جنت کے کچھ زینے رکھے ہیں. پہلے زینے کا نام نماز ہے. نماز کلیئر کر لیا آپ نے تو دوسرے زینہ پہ پھنسو گے. روزہ کلیئر کراؤ، روزے میں بھی پاس ہو گئے تو حج. ارے نہیں میرے، یہاں تک کہ چڑھتے چڑھتے آپ پہنچے کہاں تک؟ تولا تک. ارے ہم تو ان کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں. کہ اس سے نجات نہیں ملے گی. آخری زینہ تمہیں چڑھنا پڑے گا. کس کو چھوڑتے ہو، کس کو پکڑتے ہو؟ میں نے آخری لفظ کہا ہے، آخری لفظ میں نے کہا میرے عزیزو. تو عظیم ترین عبادت، دیکھیے عبادت کیا ہے؟ انکار. انکار اقرار کا ذریعہ ہے. جب تک آپ انکار نہیں کریں گے اقرار نہیں ہوگا. نہیں میرے عزیزو، اس سے زیادہ مجھے کھل کے نہیں کہنا ہے. تو یاد رکھیے امام حسین علیہ السلام کی مجلس اور امام حسین کے عزاداروں کی خدمت اکیلا نہیں رہے گا. پیغمبر نے کہا 40 مرتبہ عرش پر میری زیارت کرے گا، وہ بھی اکیلے نہیں، علی کے ساتھ. اب یہ لوگ باہر جو بیٹھے ہیں، چائے بنا رہے ہیں، توست بنا رہے ہیں، کرسی بنا رہے ہیں، فرش بنا رہے ہیں، یہ فالتو نہیں ہیں، یہ بھی اپنے امام کے ساتھ ہیں. ارے نہیں توجہ کریے گا میرے عزیزو. یہاں تک آپ آ گئے ہیں، ایک مل جل کے ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. جزاک اللہ. سلامت رہیے. میں بات سمیٹ رہا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے جو اللہ کی اطاعت کریں گے، رسول کی اطاعت کریں گے، ہم انہیں ان کو ساتھ شامل کر دیں گے جن کے اوپر نعمتیں نازل کی ہیں. جن کے اوپر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. توجہ کریے گا. اب امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ارشاد فرماتے ہیں، یہ ایک لفظ یاد رکھیے گا، باقی سب کچھ بھول جائیے گا، لیکن یاد رکھیے گا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کہتے ہیں جو دینی بھائی کے ساتھ تواضع اور انکساری کے ساتھ پیش آتا ہے اللہ اسے صدیقین اور شہداء میں شامل کر دیتا ہے. اپنے برادر مومن و عزاداروں کے سامنے اکڑ کے نہ چلو، اکڑ کے نہ رہو. نہیں یہ بات نہ پڑھی جاتی ہے نہ سنی جاتی ہے. ہاں جو دشمن ہیں ان کے سامنے اکڑو، وہاں تو بس نہیں چلتا ہے، عزاداروں کے سامنے ساری بس ہوتی ہے. امام کہتے ہیں کہ جو دیندار بھائی کے سامنے تواضع کرے، انکساری کرے، جھک کے رہے، ان سے تکبر غرور نہ کرے، ان کے سامنے دکھاوا نہ کرے، ان کے سامنے جھک کے رہے تو وہ تنہا نہیں رہے گا، صدیقین میں شامل کر دیا جائے گا، شہداء میں شامل کر دیا جائے گا. اور وہ ایک نہیں ہے، میں کہوں گا ان اللہ معنا، وہ میرے ساتھ شامل ہو جائے گا. علی مہزیار سے جب مکہ مدینہ ہر جگہ علی مہزیار نے تلاش کیا تو مولا کے جب ملاقات ہوئی، مولا نے پوچھا مہزیار کیسے ہو؟ کہ مولا آپ کے بغیر زندگی کیا. کہا تم آتے کیوں نہیں؟ کہ مولا آپ ظہور کیوں نہیں کر رہے ہیں؟
کہ یاد رکھو تم نے تو دولتیں جمع کر لکھی ہے، مومن آپس میں دل کو جدا کر چکے ہیں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں ہوتی ہے، ایک مومن کی تعظیم دوسرا مومن نہیں کرتا، بھائی چارگی نہیں ہے، پھر بتاؤ میں کیوں آؤں؟ اس میں سبب کون بن رہا ہے اپنے امام کی جدائی کا؟ یا تو جس طریقے سے امام نے کہا کہ اپنے جسموں کو ملا لو، جس طرح تمہارے جسم ملتے ہیں اسی طرح تمہارے دل بھی مل جائیں تو میرے ظہور میں دیری نہیں ہوگی۔ ایک ہی راستہ ہے مجلس حسین، جہاں جسم بھی ملتے ہیں دل بھی مل جائیں۔ کل میں نے دل کی باتیں کہی تھی نا، تو کہیں خدا نخواستہ ہم ذمہ دار نہ ہو اپنے امام کی دوری کا۔ سن رہے ہیں؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو میں اور اسے آسان کر دوں تو بڑی خطرناک ہو جائے گی۔ مل جل کے ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلی مومن دیندار کے سامنے اپنی ساری اکڑ چھوڑ دو، اکڑ دشمنوں کے سامنے دکھاؤ، مومن کے سامنے ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو میرے عزیزوں، کل کائنات کی ساری نعمتیں کیا ہے؟ عزاداری اور ولایت ہے۔ دیکھیے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ نے تمہارے لیے ساری ظاہر اور باطن ساری نعمت کو، چلیے ٹھیک ہے ہو گیا ہاں صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے کہا نا کہ 6 شخصیتوں نے مجھے دعوت دی ہے مجلس میں، 76 نمبر جلد بہار الانوار میں، کہ اس وقت تک کوئی مجلس میں آتا ہی نہیں جب تک اس کا نام لے کے امام زمان بلاتے نہیں ہو۔ آپ امام زمان کی دعوت پہ آئے ہیں، جب آپ کربلا جائیں گے انشاءاللہ تو وہاں پہلے موبائل جمع کرانا پڑے گا باہر کاؤنٹر پہ، تاکہ وہاں زری کے پاس سیلفی نہ ہو۔ ہم سوچتے ہیں نہیں یہیں کال اٹھا لیں حسین کہیں گھاٹا نہ دے دیں، حسین کبھی کسی کا گھاٹا نہیں کرتے ہیں، نقصان نہیں ہوتا ہے۔ میرے عزیزو توجہ کریے، چھوڑ دیجئے، دیکھ لیں گے۔ غدیر میں پہلی چیز کیا تھی؟ پہلے تم سنو پھر دوسرے کو جا کے سناؤ، جو نہیں ہیں ان تک جا کے بتاؤ۔ ساری نعمتیں، میری طرف توجہ کریے گا، میں بات ختم کر دے رہا ہوں۔ ساری نعمتیں پروردگار نے خلق کی ہے، ظاہری نعمت، باطنی نعمت۔ کچھ نعمتیں دکھتی ہیں، کچھ نعمتیں نہیں دکھتی۔ عقل جیسی نعمت نہیں دکھتی، ہدایت نہیں دکھتی۔ آبادیت جو ظاہری نعمت وہ اصل میں ظاہری امامت ہے، جو باطنی نعمت اصل میں غیبی امامت ہے۔ یہ ساری نعمتیں جو ابھی باقی ہیں وہ کوئی غیب میں ہے جس کی وجہ سے نعمتیں نہیں۔ توجہ کریے گا، مجھے اپنے موضوع کو آخری خمسہ ہوتا ہے تو امام زمان کے سلسلے میں کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ تو یہ نعمتیں جتنی ہیں وہ باطنی جو چھپی ہوئی غیبت ہے اس کے نتیجے میں۔ اب یہ ساری نعمتیں ظاہری باطنی جمع ہوں گی کہاں؟ جنت میں۔ ارے میرے عزیزو توجہ کریے گا، جنت میں جمع ہوں گی۔ اللہ جنت کسے دے گا؟ اب یہیں سے ایک اشرہ 5 جملوں میں میں پڑھ دوں۔ اللہ جب کل کائنات کی ساری نعمتیں جمع ہوں گی کہاں؟ جنت میں۔ جنت کسے دے گا؟ کہ جو مومن ہوں گے۔ مومن کون ہوگا؟ کہ جو عمل صالح کرتے ہوں گے۔ عمل صالح کون کرے گا؟ کہ جو ہدایت پر عمل کرے گا۔ ہدایت پر عمل کون کرے گا؟ کہ جو ہادی کے نقش قدم پہ چلے گا، جو ہادی کے پیچھے چلے گا۔ اور ہادی کہاں سے آئے گا؟ کہاں؟ وہاں سے آئے گا۔ کہ وہاں سے آنے کی علامت اور نشانی بتا دے کہ جو وہاں سے آتا ہے وہ غلطیاں نہیں کرتا، جو غلطیاں کر دے وہ وہاں کا نہیں ہوتا۔ سیدھی بات میرے عزیزو، میرے اللہ، میں اسی لیے میں سوچتا تھا کہ خانہ کعبہ پہ حملہ، ابرہہ کے لشکر پہ حملہ، چھوٹے سے پرندے کو تو نے بھیج دیا،
یہ تو جانور ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے، غلطی سے عبد المطلب کے لشکر پہ گرا دیتے تو بعد میں کہتے سوری مجھے عقل ہی نہیں ہے، آواز دیا نہیں، اسی لیے تو میں نے جانور کا سہارا لیا، ورنہ کن فیکون کا مالک میں ہوں، فرشتے میرے لشکر ہیں، ہوا میرا لشکر ہے، زمین و آسمان میرا لشکر ہے، پھر چھوٹے سے پرندے کو کیوں بھیجا؟ کہ دنیا کو بتلانے کے لیے جو میری طرف سے آتا ہے وہ غلطیاں نہیں کرتا، جو غلطیاں کرتے وہ میرا نمائندہ نہیں ہوتا۔ تو اتنی بات یہ یاد رکھیے گا کہ جو وہاں کا ہوتا ہے وہ غلطیاں نہیں کرتا، یا تو آل محمد میں خدا نخواستہ کوئی غلطیاں دکھلا دے۔ اور دنیا میں جانتے ہیں ساری نعمت کیا ہے؟ جنت میں جمع ہے۔ جنت کیا ہے؟ مصائب کا ایک جملہ ہے، من زار قبر معصوم خم وجبت لہ الجنہ۔ 6 معصومین نے کہا ہے کہ جو معصوم قم کی زیارت، آج 5 ربیع الاول ہے، 5 معصومین نے، 6 معصومین نے، یہاں تک کہ 3 معصوم نے متواتر کہا ہے جو معصوم قم کی زیارت کرے اس پر جنت واجب۔ آیت اللہ محمد طاہر ماں مکانی کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں معصوم قم پہ ہوں، ایک اشارہ تاکہ حق ادا ہو جائے میرے عزیزوں، اور میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ کہا ہٹو بچو، بڑے لمبے لشکر کے ساتھ کوئی آ رہا ہے، ایک آدمی کو کہا کہ میرے گھوڑے کو پکڑو، ان کے اصحاب آئے، کہا کون ہے؟ کہا زمانے کے امام آئے ہیں، آواز دیا اپنی پھوپھی سے ملنے آئے ہیں۔ کسی نے دامن پکڑا، مولا یہ دے دیجئے، کہا میں اپنی پھوپھی سے سبقت کیسے کر سکتا ہوں، یہاں آنے کے بعد میری پھوپھی سے مانگا کرو۔ آج ہی میں نے ریکارڈ کیا ہے جو حیات جناب ابو الفضل عباس پہ میرا چل رہا ہے، الحمدللہ 119 ویڈیو صرف حیات جناب عباس پہ ہوئی ہیں۔ توجہ کریے گا، سر کریے گا مولانا منور عباس میں، وہ ویڈیو جو ہے حرم جناب عباس کی طرف سے ہے، لیکن میں یاد رکھوں صرف کرامات جناب عباس۔ بچہ ڈوب رہا ہے، چچا پریشان ہے، ایک مرتبہ جب ڈوبنے آخری منزل کے اب ڈوب جائیں گے، مولا عباس سے واسطہ لیا، مولا عباس کان میں آ کے کہتے ہیں کہ تم اپنے زمانے کے امام کو بلاؤ، نہیں توجہ کیا۔ آیت اللہ محمد حسین اصفہانی کہتے ہیں میں ذریعہ امیر المومنین پہ دعا مانگ رہا تھا، امیر المومنین نے آواز دیا کوفہ جاؤ اپنے زمانے کے امام سے مانگو۔ ارے نہیں میرے عزیزو، جمکران کا واقعہ ہے، کوئی امام زمان کو واسطہ دے رہا ہے تو امام زمان کہتے ہیں جاؤ عباس سے مانگو۔ کیا لنک ہے؟ فرش پر آیا کرو، حسین تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں عباس، جنہیں باب الحسین کہتے ہیں، حسین کا دروازہ ہے جناب عباس۔ نہیں، ایک بات میں گزارش کر دوں تاکہ مانگنے میں آسانی ہو جائے، اور اپنے زمانے کے امام کو بلانے کا بہترین عمل جناب عباس کا مصائب، تنہا بیٹھا کرو، کبھی عباس کے غم کو یاد کر لیا کرو۔ میں معصوم قوم کے فضائل بیان کرتا، لیکن جس کی فضیلت امام زمان بیان کرے، سنو گے میرے عزیزو، بالکل آسان ایک لب و لہجے میں بات سن لیجئے تاکہ ہر دل کا دروازہ کھل جائے اور مانگنے کے لیے آمادہ ہو جائے، اور مجلس میں آنے کے بعد فخر کیا کرو، ناز کیا کرو، اور ایک دوسرے کو جنتی بتایا کرو۔ میں نے آج کی بات چھوڑ دی، پھر انشاءاللہ کبھی۔ بغداد سے ایک ڈرائیور تھا جو مال کربلا لا رہا تھا، یہ بچوں کو یاد رہے گا اور ہمیں بھی یاد رہے گا۔ کربلا لا رہا تھا تو اتنے میں دیکھا کہ ایک آدمی زمین پہ پڑا ہوا ہے، مرنے کے قریب ہے۔ یہ اترا، دیکھا اس کی سانس اکھڑ رہی ہے، بہت پیاسا تھا، اس نے اپنے ٹرک سے پانی نکالا، اسے پلایا۔ جب تھوڑی سانس آئی، آواز ہے کہاں جانا ہے؟ کہا کربلا جانا ہے۔ نہیں میرے عزیزو، جو فرش پہ آتے ہیں نا وہ تمنا کرتے ہیں کربلا جانے کی، جو کربلا پہنچ جاتے ہیں وہ تمنا کرتے ہیں فرش عزا پہ آنے کی۔
نہیں سمجھے میرے عزیزو، کوشش کرو کہ کبھی کبھی فرش عزا پہ اپنے آپ کو ٹچ کر لیا کرو۔ حبیب بن مظاہر کو کسی نے خواب دیکھا، حبیب کوئی تمنا ہے؟ حبیب کیا تمنا بیان کر سکتے ہیں؟ امام حسین کے حرم میں الگ سے کوئی روضہ بنا ہو تو وہ حبیب کا ہے۔ کوئی بھی مجلس کرتا ہے اس کا حساب حبیب بن مظاہر کرتے ہیں، زیارت کوئی بھی پڑھتا حسین غریب کا حساب جناب حبیب کے پاس ہوتا ہے۔ حسین کا سارا معاملہ حبیب کے پاس ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ حبیب کوئی خواہش ہے جسے حسین نے زندگی دی ہو، جسے حسین نے بلایا ہو، جسے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا تھا العجل یا اخی حبیب، اے بھائی حبیب جلدی آنا، کہیں میرا بھائی مارا نہ جائے۔ کہ حبیب کوئی تمنا کا ایک تمنا ہے، کاش دنیا میں ہوتے اور حسین کی مجلس ہوتی، فرش پر بیٹھنے کا موقع مل جاتا۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ چند دن رہ گئے ہیں حسین کو پرسا دینے کے۔ سنو گے عزادارو، بس ایک لفظ سن لیجئے، میں معصوم قم پر آ گیا، بات تمام ہو گئی، ایک ہی لفظ پڑھنا ہے میرے عزیزو۔ سنو گے عزادارو؟ نہیں سن لیجئے، بعد میں روئیں گے انشاءاللہ۔ اعمال آنکھوں میں آنسو آئے تو اپنے لیے دعائیں مانگ لیا کریے کہ اللہ ہماری زندگی کی آخری مجلس نہ قرار دینا، بزم امام زمان میں بیٹھنے کی توفیق دے، میت امام زمان حاصل ہو جائے۔ سنو گے؟ وہ اس شخص کو اپنے گاڑی میں بٹھاتا ہے اور کربلا لاتا ہے، جناب عباس کے روضے پہ آ کے کہتا ہے، وہ ڈرائیور عیسائی تھا، وہ جب کربلا پہنچا ہے جناب عباس کے روضے پر تو کہا یہ تمہاری منزل آ گئی ہے، میں تمہیں اتار دیتا ہوں۔ وہ جو پیاسا تھا، مرنے کے قریب تھا، جو کربلا آ رہا تھا، مڑ کے اس عیسائی ڈرائیور کو کہا کہ اس کا اجر جناب عباس دیں گے۔ میں نے آج کی مجلس کہہ دی، آپ نے توجہ نہیں کیا ہے، اس کا اجر بدلہ جناب عباس دیں گے۔ سنو گے؟ وہ چلا گیا، بغداد سے پھر سامان تہران لے کے جانا تھا۔ جب تہران لے کے پہنچا ہے تو ایک مرتبہ رات آئی، سنو گے؟ عبدالحکیم مامکانی آیت اللہ ہیں تہران میں، ان کو خواب میں جناب عباس نے کہا کہ میرا ایک مہمان آ رہا ہے، عیسائی مذہب سے تعلق رکھ رہا ہے۔ ارے نہیں میرا دیئے، یہ آیت اللہ کہتے ہیں اپنے غلام سے کہ آج میرے دروازے کو بند نہ کرنا، کوئی ہو سکتا ہے میرے پاس آ جائے، آج دروازہ کھول کے سونا۔ سنو گے میرے عزیزو؟ اس شخص کو جناب عباس نے آ کے کہا، اس عیسائی ڈرائیور کو آواز کے کہا کہ آواز تیرا ایک قرض ہے میرے اوپر۔ عباس کی راہ میں ایک زائر جا رہا ہے، اس کی تھوڑی ہیلپ کر دی تو مولا عباس کیا کہتے ہیں؟ میں تمہارا مقروض ہوں، عباس کی راہ میں کام کیا کرو۔ نہیں میرے عزیزو، میں کہانی نہیں پڑھ رہا ہوں، عباس تمہارا مقروض ہے۔ ادھر عالم دین کو کہا کہ میرا ایک مہمان آ رہا ہے، اسے اسلام کی تعلیم دے دینا۔ ابھی وہ ختم نہیں ہوا تھا کہ امام زمان آئے ہیں، اے عالم دین میرے چچا عباس کا ایک زائر آ رہا ہے، ایک مطیع فرما بردار آ رہا ہے، عباس کا ایک مہمان آ رہا ہے۔ ادھر یہ آگے بڑھے، آواز دے تو نے کیا کیا تھا؟ کہا میں نے ایک مولا عباس کے زائر کی مدد کر دی تھی۔ تو عباس اپنے آپ کو مقروض سمجھ رہے ہیں، امام زمان اپنے آپ کو مقروض سمجھ رہے ہیں۔ نہیں میرے رونا نہ آئے، سر کو جھکا لیا کرو، کوشش کرو، بہانہ تلاش کرو کہ کوئی کام عباس کے ساتھ آ جاؤ۔ اس لیے کہ جب بھی عباس کی آپ مجلس کریں گے، عباس کا کام آئیں گے، عباس کے کسی مقصد پہ کام آئیں گے تو آپ تنہا نہیں رہیں گے، آپ کے ساتھ امام زمان رہیں گے۔ یہ ہے معیت امام، یا عزاداری کرو تو امام زمان، یا جناب عباس کا کام کرو۔ کون عباس؟ ایک بھائی عباس۔ میں نے بات تمام کر دی میرے عزیزو، 5 بہنوں نے اپنے بھائی کے لیے سفر کیا ہے، میں بات تمام کر دوں۔
جناب معصوم قم جب پہنچی ہیں، اماری سے دیکھا، آخری لفظ ہے جو اماری سے دیکھا تو سب سیاہ کپڑے ہیں، بازو پہ پٹی ہے، آواز دیا میرا بھائی شہنشار بادشاہ ہے، اس کی بہن کا استقبال ایسے کیا جاتا ہے؟ موسیٰ خدرج نے آواز دیا معصومہ آپ کے بھائی شہید ہو گئے، لیکن آپ کے بھائی کو غسل ملا، کفن ملا، بڑے ادب و احترام کے ساتھ آپ کے بھائی کا جنازہ اٹھا اور بڑے ادب کے ساتھ دفن کیا گیا۔ 17 دن زندہ رہی معصوم قوم، لیکن ایک جملہ کہتی تھی، ہائے میرا بھائی غریبی میں، وطن میں، ارے پردیس میں مارا گیا۔ میں کہوں گا اے معصوم قوم، اگر اپنے بھائی کی خبر شہادت سن کے آپ سے برداشت نہ ہوا، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، ارے کوئی اس بہن سے پوچھے جو تلہ زینبیہ پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، میرا ماجا ذبح ہو رہا ہے، خون خنجر چل رہا ہے، اور زینب دیکھ رہی ہے، کبھی آواز دیتے بھیا عباس۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ان للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضاہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار معصوم قم کا واسطہ ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، ہم جب تک زندہ رہیں اپنے امام کے لیے کچھ کام کر سکیں، ہم یہ نہ کہیں کہ مولا میں آپ کا ہوں، امام زمان کہہ دیں کہ تو میرا ہے۔ یہ فرش عزا جنت ہے، اللہ ہمیں بار بار جنت میں بیٹھنے اور آنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں فخر و مباحات کرنا چھوڑ کے فرش عزا اور ذکر حسین، عزاداری حسین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یہ عظیم نعمت ہے ہماری نسلوں میں باقی رکھنا، اس عزاداری کے ذریعے ہمارے گھروں کو آباد و شاد فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے زندوں کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ، میرے کریم پروردگار، جن لوگوں نے اس عزاداری میں خرچ کیا ہے، اللہ کہتا میں 70 مبارک چیزیں، برکتیں عزاداری میں خرچ کرنے والے کو دوں گا، اور امام حسین کہتے ہیں میں 70 گنا میں دوں گا۔ امام زمان کہتے ہیں کہ دولت، سرمایہ، دنیا اور آخرت کی عزت کو عمرانی میں دوں گا جو پیسہ راہ حسین میں خرچ ہوتا ہے۔ حج میں 1 پیسہ خرچ کرنے کا باقی جگہوں پہ 1 لاکھ نیکی خرچ کرنے سے افضل 1 پیسہ، لیکن اہل بیت کے لیے 1 پیسہ خرچ کر دینا 1 لاکھ حج میں خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ عزاداری میں کنجوسی نہیں، ہر طریقے سے سانس، وقت، گریہ، بکا، جو بھی ہے نام حسین پہ خرچ کرو، اس کا ذمہ دار پردہ غیب میں بیٹھا ہے۔ مولا ہماری سب سے بڑی دعا ہے کہ مولا آپ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں وہ توفیقات عنایت فرمائیں کہ آپ کی غیبت میں جو ہماری ذمہ داری و فرائضہ ہیں اسے ادا کرنے کی دولت عطا فرمائیں۔ پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑنا، اپنے امام کے ساتھ ہمارا شمار کرنا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے زندوں کی حفاظت فرما، ہمیں تمام فتنے، آفات اور بلاؤں سے محفوظ فرما، عزت و کامرانی کی زندگی عنایت فرما، فرش عزا پہ آنے والے کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ، بہت سی چیزیں مانگ نہیں پاتے، تو ہمارے دلوں سے واقف، ہماری مرضی سے واقف ہے، ہماری دعاؤں سے واقف ہے، بحق امام زمان ہماری ان ساری دعاؤں کو قبول و مقبول فرما۔ یہ بستی سے ساری بیماریوں کو دور فرما، ہم سب جسمانی اور روحانی مریض ہیں، بحق الزہرا سب کو شفائے کامل عاجل عنایت، ہمارے رکے کاموں کا آسان پیدا فرما، ہماری روزیوں میں برکت عنایت فرما، رزق جیسے عظیم دولت سے ہمارا امتحان نہ لینا۔ اے میرے کریم پروردگار، ہمیں زیارت ائمہ معصومین کا شرف عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد